السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی میں ملتان میں ہوں اور رات جو تھا وہ میرا سٹے تھا یہاں پہ، میرے دوست کا گھر ہے اور یہ میرے دوست کا بیٹا ہے جس کا نام دوست محمد ہے۔ اور میں نے دوست محمد سے پوچھا کہ یار آپ کس کے دوست ہو؟ تو بتاؤ یار کس کے دوست ہو آپ؟ دوست محمد کہتا ہے کہ میں آپ کا ہی دوست ہوں۔ آج برتھ ڈے بھی ہے ہیں؟ چلیں، گڈ لک، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج دھوپ نہیں ہے ملتان میں، ملتان کا موسم بہت روشن ہے اور دھوپ نکل آئی۔ ڈیئر ویورز، آج میں حسینہ گائی کے قریب علمدار حسین اسلامیہ ڈگری کالج، علمدار حسین اسلامیہ ڈگری کالج کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میری پرانی یادیں، یہ میرا وہ پرانا کالج جہاں سے میں نے انٹر کیا تھا، حسینہ گائی کے بالکل قریب، اور آپ گیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ انٹر ہوتے ہیں، یہ صاف رہیے گا، یہ اس کی انٹرنس ہے جی۔ گورنمنٹ علمدار حسین 1970 سے قائم ہے۔ یہ ملتان کا قدیم ترین کالج، اور میٹرک کے بعد انٹر میں نے یہاں سے کیا، پھر میں گریجویشن کے لیے بوسن روڈ کالج گلگشت کالونی چلا گیا، گورنمنٹ کالج بوسن روڈ۔ تو ماشاءاللہ یہاں اس ادارے سے بڑی یادیں ہیں۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ آج میں اپنی جو یادیں ہیں وہ تازہ کروں۔ السلام علیکم۔ یہ دفتری کام کاج کے لیے یہ بزرگ بڑی دیر سے ہیں، یہ تب سے ہیں جب میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا، اور ان سے گپ شپ ہوئی، بہت دل خوش ہوا، تو بلکہ انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ یار میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا سر میں ادھر ایک وقت گزار کے گیا ہوں، یقیناً آپ کی یاداشت جو ہے وہ بڑی زبردست ہے اتنی عمر کے باوجود بھی۔ آپ دیکھیں یہ رومز بنے ہوئے ہیں اور پرانی طرز کے، میرا خیال ہے کہ سن 1970 میں بڑا عرصہ ہو گیا جب سے یہ کالج جو ہے وہ قائم ہے۔ آپ کو دکھاتا ہوں وہ روم جہاں سے ہم جہاں بیٹھ کے پڑھتے ہوتے تھے۔ یہ یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہماری اسٹیٹسٹکس کی کلاس ہوتی تھی۔ ابھی تو یہ کمرے بند ہیں، چلیں کھول کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میرا روم تھا، یہاں پر ہماری جو تھی اسٹیٹسٹکس کی کلاس ہوتی تھی، تو اب تو وہ ٹیچر ریٹائرڈ ہو گئے، بڑی پرانی باتیں ہیں یہ۔ اب سارا سٹاف جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ یہ سٹاف روم ہے، لیکن وہی پیلنگ وغیرہ ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ یہاں دیکھ کے وہی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو رہی ہیں، لیکن پہلے سے مطلب اب تھوڑی سی اس کو جدت کا رنگ دے دیا ہے۔ تو لیکن آپ دیکھیں دروازے یہ پرانی طرز کے ہیں، کنسٹرکشن اور یہ چھت وہی سب کچھ۔ تو ماشاءاللہ یہ جب میں فرسٹ ایئر میں آیا تھا تو اس روم میں ہماری کلاس ہوئی تھی، لیکن یہ بھی کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں میں۔ یہ دیکھیں، یہ میری فرسٹ ایئر کی کلاس، اور یہاں میں بیٹھتا ہوتا تھا، میتھ کی کلاس ہوتی تھی، بالکل اب کویسچن بھی میتھ کا ہی ہوا ہے۔ وائٹ بورڈ پہ دیکھیں یہ میٹرسز کا چیپٹر پڑھایا گیا ہے فرسٹ ایئر کا، تو سر یہاں پر آتے تھے اور پڑھاتے تھے ہمیں۔ ہم بالکل کرسیاں یہ اسی طرز کی ہیں، ظاہر ہے اس میں مرمتی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن طرز وہی ہے، اسی طرز کی کرسیاں ہیں۔ تو واہ، وہی سیم چھت، وہی بلڈنگ اور وہی روشن دان، ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے یہاں بیٹھ کے، خوبصورت سا احساس، خوبصورت سی فیلنگ۔ اور یہاں میں بیٹھ کے سر سے اکثر کویسچن پوچھا کرتا تھا۔ میتھ تو میرا فیورٹ سبجیکٹ تھا، تو میری جب سر پڑھاتے تھے تو میرے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ درخواست ہے کہ کویسچننگ کیا کریں۔ میری عادت ہوتی تھی کہ میں اتنی کویسچننگ کرتا ہوتا تھا کہ بعض دفعہ بچے میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ ہنس پڑتے تھے کہ یار تم تو سر کو کھپاتے ہی بہت ہو۔ تو اس پر بھی کبھی سر ڈانٹ بھی دیتے ہوتے تھے، غصہ بھی کر جاتے تھے، لیکن میں کویسچننگ بہت کرتا تھا، اتنی کویسچننگ کرتا تھا کہ مجھے ان کے سوالوں کے جب جوابات ملتے تھے تو پھر مجھے سیٹسفیکشن ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں نا کہ کویسچن سوال کرو پاگلوں کی طرح،
لیکن جواب سنو عقل مندوں کی طرح. تو میں جواب عقل مندوں کی طرح سنتا تھا. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ میتھمیٹکس میں میرے کانسیپٹس جو ہیں وہ 100% تو میں بھی کچھ اس پہ کمی بیشی ہو لیکن بہت بہتر ہے. تو آئیے چلتے ہیں. یہاں پر مجھے بیٹھ کے بہت خوبصورت سا احساس ہوا. یہاں سر آتے تھے, اب سب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, کچھ فوت ہو گئے ہیں, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. تو ویسے میرا ذرا تعلیم سے, ایجوکیشن سے گہرا رشتہ ہے, تعلق ہے, تو مجھے کافی اٹریکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. یہ سر وہ کمرہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں. تو میں نے اپنے دیکھنے والوں کو اپنی ساری یادداشت جو ہیں وہ بتائی ہیں, یادیں تازہ کی ہیں. جی بالکل. یہ جی یہ دیکھیں, یہ پہلے یہ ہائی اسکول ہوتا تھا, اسلامیہ ہائی اسکول, پھر یہ کالج بنا. یہ اس کی ہسٹری ہے. چند دہندگان برائے تعمیر جدید اسلامیہ, یہ کچھ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے اس کی کنسٹرکشن میں. یہ وہی مین انٹری, مین دروازہ. ادھر ایک ہوتی تھی اپنا لائبریری ہوتی تھی, ہم بکس وہاں سے نکلواتے تھے. تو وہ لائبریری کی طرف بھی چلتے ہیں. یہ بورڈ وغیرہ ہیں سر. ادھر سٹینڈ لگا ہوا, سیف ہے اس سٹینڈ. تو یہ دیکھیں, یہ ہمارا ماشاءاللہ جو پرنسپل صاحب جو ہیں وہ یہاں پر جا رہے ہیں, ان سے اجازت لی گئی ہے. جی ہاں, ان کی تصویر. یہ گراؤنڈ ہے چھوٹا سا, ادھر ہم بیٹھتے ہوتے تھے. پھر ایک لائبریری بلاک ہے, وہ تھوڑا سا آگے ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے سینئر جو ہیں الحمدللہ. یہ سر پرنسپل ہیں ابھی اس عصر حاضر کے اس ادارے کے, اور ہماری جو یادیں ہیں اس ادارے سے بہت جڑی ہوئی ہیں. سر سے ملاقات کی اور بہت اچھا لگا. بہت نائس پرسنالٹیز ہیں. اللہ پاک ان کی صحت میں برکت فرمائے. اور السلام علیکم سر. کیا حال ہے؟ السلام علیکم. یہ آپ کیسا ادارہ چل رہا ہے؟ اللہ کا احسان ہے, بہت اچھا. ماشاء اللہ آپ کا ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن سے, آپ کافی دیر سے منسلک ہیں, اور اب یقیناً اپنے جو تجربات کے جو جوہر ہیں وہ آپ دکھاتے ہوں گے یہاں پہ. میں کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے بنیادی طور پہ جی اوپر والے کی ہری جھنڈی ضروری ہے. یس بالکل. وہ لال جھنڈی نہ دکھائے تو معاملات صحیح چلتے رہے. بالکل صحیح. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ انسان کی نیت صحیح ہونی چاہیے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ خیر کرے گا. یہ شہر کا بہت اچھا ادارہ ہے. جی اور بڑا تاریخی, بہت قدیمی ادارہ ہے. یہاں ہم کوشش کرتے ہیں جو ہم اس بہتے دریا میں ہم کیا پانی ڈالیں گے, لیکن بھارت ہم کوشش کرتے ہیں پانی گندا نہ ہو. جی بالکل ایسے ہی ہے سر. اس ادارے کے ساتھ بڑی یادیں ہیں. بہت اچھے اساتذہ ہمیں ملے. میں میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوں الحمدللہ. ہم سب کچھ کرتے ہیں, صرف اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. اپنے لیے ہم پیسہ بھی کما رہے ہیں, ہم بچوں کا مستقبل بھی بنا رہے ہیں, ہم مشینوں کی طرح کام کیے جا رہے ہیں, مگر اپنے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں نکالتے کہ جہاں اپنی ذات کو کہیں جو ہے نا تھوڑا سا تفریح دے لیں یا تھوڑا سا اس کو جو ہے نا فریش کر لیں. تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا پھر وہ ہماری باڈی پہ لازمن آتا ہے. مطلب کچھ ایسی ایکٹیویٹیز انسان کی ہونی چاہیے جو ہیلدی ایکٹیویٹیز. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ 24 گھنٹے میں یہ نہیں ہے کہ موبائل پہ بیٹھے رہیں. ہاں, آپ کی فزیکل 1 گھنٹہ اپنے لیے ضرور رکھیں. آپ کچھ نہ کریں, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, گپیں لگائیں, ایسے کھائیں, کیا لگائیں. خوبصورت بات کی ہے. یہ آپ کو زندہ رکھے. کہتے ہیں کہ جو دل کا بچہ ہے اس کو زندہ رکھنا چاہیے, اس کو قائم رکھنا چاہیے. وہ اپنا جو نیچرل انسان ہے نا اس کے اندر, اس کو زندہ رکھنا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے اوپر نہ طاری کر لیتے ہیں, ہم نیچرل انسان نہیں رہتے. کہتے ہیں نا زندگی زندہ دلی کا نام ہے. کیا خاک جی چیزیں ہیں جیسے. تو ڈیئر ویورز, یہاں پر ماہر تعلیم بیٹھے تھے, ان سے گپ شپ ہوئی ہے, بہت اچھا لگا. بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تو سر جو ہے وہ میرے استاد محترم عاشق علی جاوید صاحب مرحوم کے ہم اثر بھی ہیں, اور ان کے بارے میں پوچھتے ہیں.
کیونکہ میں ان کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوں. میں اکثر بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا رہتا ہوں. عاشق علی جاوید صاحب ایک نام تھا ملتان میں, تو وہ مجھے میکینکس پڑھاتے تھے BSc میں. تو ان کے ہم اثر جو آج ساری انگلش کے ہیں پروفیسر صاحب, سر نام سلیم ڈوگر صاحب پروفیسر صاحب ہیں, ان کے ہم اثر ہیں. ہم ان کے بارے میں کچھ ان سے پوچھتے ہیں. جی سر, کیا جانتے ہیں سر عاشق علی جاوید صاحب کے بارے میں؟ جاوید صاحب بہت پاپولر ٹیچر تھے. جی بڑے ڈیووٹڈ ٹیچر تھے. جی. اور انہیں جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا اپنے سبجیکٹ پہ بڑی کمانڈ تھی. اور وہ یعنی انہوں نے اپنا, میرا خیال ہے کہ لائف ہی ہر وقت پڑھانے کے لیے ڈیووٹ کرنا. جی جی بالکل بالکل ایسے. تو یہ میں اس طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں, امبیلنس کی طرف. جی 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 صحیح. تو وہ پھر ریٹائر ہونے کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. لیکن بہت شاندار آدمی تھے. شاندار. اور بڑی ملتان میں وہ میتھمیٹکس کے جو ٹیچرس تھے, جی جی, ان میں جو بڑے ٹیچرس تھے ان میں ان کا نام تھا. سر ہم بڑے ان سے متاثر تھے. میکینکس بہت اچھی پڑھاتے ہیں. اور ایک اپنا احسان صاحب تھے, کیلکولس پڑھاتے تھے وہ ہمیں. اچھا, احسان صاحب میرے ذہن میں نہیں آ رہے, شاید میرے کہیں کولیگ نہیں رہے. جی جی. عاشق علی جاوید صاحب سے اگرچہ وہ ہمارے سینئر کولیگ تھے, جی جی, ان سے میرا اس حوالے سے بھی مطلب ایک تعارف تھا کہ وہ اور میں ممتاز آباد کالونی میں رہتے. بالکل وہاں رہتے تھے. تو ان کے پھر دونوں بچے, ایک بیٹا اور بیٹی بھی میرے پاس پڑھنے آتے تھے. اصل میں یہ نہیں ہے کہ بچے نہیں پڑھتے, میرا اس سے ڈفرینٹ ویو ہے. جی جی جی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پوری توانائیوں کو وقف کر کے پیسہ کماتے ہیں. جی جی. اور وہ پیسے ہم شاید اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں. ہم انہیں سہولتیں دیتے ہیں, لیکن ہم انہیں وقت نہیں دیتے. ہمیں انہیں پیسوں کی بجائے وقت دینا, گاڑیوں کی بجائے محبت دینی چاہیے. تو ان کو ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ لگانی چاہیے, ان کا دوست بن کے رہنا چاہیے. جی جی. ان کی باتیں سننی چاہیے اور اپنی باتیں انہیں بتانی چاہیے. جی جی. یہ جو آپ کا جسمانی لمس ہے اپنے بچوں کے ساتھ, جی, اور آپ کا جو ان کے ساتھ بیٹھنا, گپ شپ لگانا, آپ کی ان کے ساتھ دوستی, یہ ان کی پرسنالٹیز پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہیں. چونکہ انیشیٹ ہی یہ ہے اس کا. تو اس لیے ہمارے ہاں ہم بعض اوقات اپنی مجبوریوں کی وجہ سے جی ٹائم نہیں دے پاتے. جی جی. لیکن میں یہ سب لوگوں کے لیے تو نہیں کہہ رہا کہ ایک شخص بینک میں جاب کرتا ہے, صبح جاتا ہے, شام اس کے لیے مشکل آتا ہے, اس کے لیے مشکل ہے. ایک شخص دکان چلاتا ہے تو پھر ماں کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس کی اپنی مجبوریاں ہیں. جی جی. لیکن میں نے اپنے پروفیشن میں یہ فیل کیا ہے. جی جی. اور مجھے میرے اساتذہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ بہت کوئی ایمبیشس آدمی نہیں ہیں, جی جی, تو دس از دا بیسٹ پروفیشن. ہاں, کہ اس پروفیشن میں آپ کے پاس وقت ہے. جی جی بالکل. اور وقت سے قیمتی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی چیز نہیں جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں, اپنی فیملی کو دے سکتے ہیں. تو جو لوگ ہمارے ابھی جو دوست ہیں, جی جی, اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں, تو ان کے بچے ہائی اچیورز ہوتے ہیں. ہاں جی. اور دے آر دا بیسٹ پرفارمرس. جی جی بالکل. تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. ایگزیکٹ, بہت اچھا میسیج ہے ہم سب کے لیے. ماہر تعلیم پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھی اچھی باتیں ہوئیں, پرانی یادیں تازہ کیں. اب جو میرے ٹیچرز تھے وہ ان کے بھی سینئر تھے, کچھ ان کو یاد تھا, کچھ باتیں ان کے بارے میں مزید بتائی ہیں. تو ماشاءاللہ آج کا ٹرپ جو ہے, آج کا جو وزٹ ہے علمدار حسین اسلامیہ ڈگری کالج کا, بڑا خوبصورت رہا. یہاں میں NCC کرتا ہوتا تھا, نیشنل کیڈٹ کو, مطلب وہ ہم جو فوجی ڈریس پہن کے, خاکی وردی پہن کے اور کیپ پہن کے ہم یہاں پہ وہ کرتے ہوتے تھے پریڈ وغیرہ. اور ہمیں آرمی کے جو حوالدار ہوتے تھے وہ یہاں ہمیں NCC کرواتے ہوتے تھے. یہ دیکھیں گراؤنڈ میں. اس طرف سائیکل موٹر سائیکل سٹینڈ ہوتا تھا, وہ اب بھی ہے, وہ دور آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ دیوار, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کچی ہوتی تھی. ہم یہ دیوار اکثر پھلانگ کے دربار کی طرف نکل جاتے تھے, کیونکہ ساتھ ہی یہ درختوں کے پیچھے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے, اور یہاں ہم اکثر چلے جایا کرتے ہوتے. آج کل چھٹیاں ہیں تو گراؤنڈ جو ہے وہ خالی ہے, سٹاف آیا ہوا ہے, پروفیسر صاحبان جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ تھا میرا انٹرمیڈیٹ کا علمدار حسین اسلامیہ ڈگری کالج حسین آگاہی. تو باقی یہاں سے انٹر کر کے میں BSc کے لیے گیا تھا. بوسن روڈ کالج گلگشت کالونی, وہ یہاں سے دور ہے,
تو میں تو یہاں سے چونکہ گزر رہا تھا تو پھر میں نے کہا چلے میں یہ بھی دیکھتا چلا جاؤں اور ان یادوں کو اپنے موبائل میں اپنی ویڈیو میں سیو کروں. تو یقیناً آپ کو یہ آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہے. تو چلتے ہیں جی، واپسی کا رخ کرتے ہیں.